ایک اور سوال کہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جی یہاں پر کچھ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے رمضان میں وچ از آف کورس، لیکن اس میں جو تھیلے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ پہلے کوئی ایک فیصلہ آیا تھا میرے خیال میں کہ جی یہ جو سرکاری آپ ہے جو بھی کرتے ہیں کام اس میں وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی. یہ ہے فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ غلط، یہ خلاف انلیگل ہے. اگر تصویر لگا رہے ہیں، پرائم منسٹر کی تصویر لگا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی، تو یہ تو پرائیویٹ سٹیزن ہے، میری لگا دیں. پھر جتنی تصویر لگانی ہے نواز شریف کی میں آفر کرتا ہوں میری لگا دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ کوئی ان کی اپنی ریاست ہے، اپنے یہ بادشاہت ہے جو اپنے خزانے سے دے رہے ہیں. یہ ہمارا ٹیکس پیئر کا میں ٹیکس دیتا ہوں بڑا ہیوی، اب وہ جائے گا مریم بی بی کے ہاتھوں نواز شریف کی تصویر کے ساتھ، وہ لوگوں میں بانٹا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کورٹ کا موو کر سکتے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب جی میں احتجاج کرتا ہوں، ہاں کورٹ میں کوئی نہ کوئی موو کر دے گا، کرنا چاہیے. میں احتجاج کرتا ہوں بڑا سٹرانگلی اس پہ. اچھا یہ جو ابھی تھوڑی سی بات چل رہی ہے سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے، قرارداد بھی آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سینٹ میں اور شاید قومی اسمبلی میں بھی کوشش ہو. ڈو یو تھنک کہ اٹ ول بیئر سم فروٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ان کے سٹیکس بہت ہائی ہو گئے، اور ویسے تو یہ ایک موقع ہے ذرا فراخ دلی کا. ایک آپ کا وزیر اعظم منتخب ہو گیا ہے، ایک آپ کا صدر منتخب ہو رہا ہے، ایک آپ کا چیئرمین سینٹ ہو جائے گا، اسپیکر ہو گیا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ جب آتے ہیں اب ایک گورنمنٹ بنتی ہے، آپس میں ان کی بڑی ہم آہنگی ہے. الحمدللہ پہلی دفعہ اتنی ہم آہنگی دیکھی جائے گی وفاقی حکومت میں اور ایوان صدر میں. اور ایک اپوزیشن ہے جو آؤٹ آف سٹیپ ہے، آپ اس کو ایمبریس کریں. دس از دی ٹائم ٹو ایمبریس دی اپوزیشن. یہ وقت نکل گیا تو پھر وہ شور مچاتے رہیں، آپ گلے لگائیں. آپ یہ سیٹیں جو ہیں اضافی سیٹیں یہ دے دیں سنی اتحاد کونسل کو. اس میں سے کوئی صدر صاحب کے ووٹ، صدر صاحب از کلیئرلی اے ونر. آصف زرداری صاحب is the most fleet-footed politician in this country and he is certainly a winner. اب کوئی ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو دے دیں. ان کے عورتیں فوراً جو خواتین ہیں ان کو رہا کریں. یہ دیں ان کو ایک سی بی ایم. ایک تو تاریخ نے تو پہلے ہی ونڈیکیٹ کر رکھا تھا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، مگر آج چلو اچھا ہوا مور تصدیق سب تو ہو گئی جو پیپل لوگوں کی رائے تھی، جو تاریخ کی رائے تھی. مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چونکہ کچھ لوگ جنہوں نے وہ سٹرگل دیکھی، وہ سانحہ دیکھا، ان کے دل میں تو درد جاگا بھی ہے. اٹ از لٹل لیٹ. کیا کہیں گے؟ نہیں، بے شک لیٹ ہے، بہت تاخیر سے آیا یہ وضاحت آئی ہے، اور ان کی بے گناہی کے متعلق یہ فیصلہ آیا ہے. بہت تاخیر سے آیا ہے، اور بٹ بیٹر لیٹ دین ایور. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ دوبارہ پرکھا گیا ہے، وہ کریڈٹ دینا پڑے گا ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. یہ انہوں نے 2011 میں یہ ریفرنس بنوائی تھی اور ایک سوالات پوچھے تھے سپریم کورٹ سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا، مجھے یہ علم ہے کہ یہ اب نہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں شہید کو، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی زیادہ رتبہ دے سکتے ہیں جتنا اس کا ہے. پر یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن سی ہے، اور اس کو ذہن میں صاف ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو اس کو گناہگار کہنا اس کیس میں
نواب محمد عمران خان کے قتل میں ملوث پانا یہ غلط ہے، اور وہ آج ہو گیا۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی میں اس لیے ایک سمجھتا ہوں کہ تہنیت کے لائق ہے کہ انہوں نے 9 ججز کا بینچ بنا دیا، اس ایشو کو لیا۔ یہ ایک ٹارچر کیا ہوا اس نے لوگوں نے۔ مجھے آج جتنے فون آئے ہیں جیالوں کے، وہ بہت خوش بھی، وہ کلاؤڈ 9 پہ بھی ہیں اور رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہہ رہے ہیں ان کے۔ تو یہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا کلینزنگ یہ تھا معاملہ۔ اور آپ نے دیکھا جیسے چیئرمین بلاول بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ سن کے، ان کی فیملی کے لیے اور بھٹو صاحب کے ڈیسینڈنٹس کے لیے یہ بڑا اہم تھا۔ تو میں مبارکباد جہاں بھرپور دینا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ زرداری کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، بختاور بی بی کو، آصفہ بھٹو زرداری کو، صنم بھٹو کو، صنم بھٹو صاحبہ کو، فاطمہ بھٹو کو، اور ذوالفقار جونیئر بھٹو اس کو بھی، ان کو بھی، ان سب کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ایزنگ آف ٹینشنز اور یہ وہ سارا ہوا ہے، ان کا نام کلیئر ہو گیا ہے اور یہ مان لیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس ظاہر ہے کنوکشن کو اکویٹل میں چینج نہیں کر سکتے، پر انہوں نے ساری پروسیس کو دیکھ کے کہا ہے یہ انفیئر پروسیس تھی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اے فیئر ٹرائل۔ اچھا، So he is basically innocent because it was not rightfully convicted. ٹھیک۔ اچھا، میں اعتزاز احسن صاحب، ہم نے بے شمار باتیں کی جس طریقے سے قانون اور آئین کی نگہبانی پچھلے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن I don't know why I'm impelled to ask a different question۔ اگلے دن میرے ایک دوست بھائی نے کالم لکھا، بہت ہی وہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ جمہوریت حالانکہ بحال ہو چکی ہے، ہمارے دوست ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر نام نہیں لے رہا فی الحال، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو سرمایہ دار ہیں اور جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور جو خاص طور پر رولنگ فیملی کے قریب بھی ہیں، وہ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے، جو کہ بہت بڑے ٹائکون ہیں۔ تو اب تو جمہوریت بحال ہو گئی ہے، تو یہ دس امپریشن، اس پہ آپ کا کیا، وائی سو لکی اینڈ فارچونیٹ پیپل آر اسکیئرڈ آف دیئر اون کنٹری؟ پاکستان دراصل ایک بڑا مشکل ملک ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں آج یہ دنیا کی واحد کی مملکت ہے، واحد جس میں 5 منٹ کے اندر لنچ موب تیار ہو جاتی ہے، 5 منٹ کے اندر، اور وہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آگ لگائے، جلائے، مارے، ڈنڈوں سے مار مار کے بندوں کو، پتھر سنسار کر کر کے بندوں کو اور مار دے۔ اور کس بات پہ کہ ایک خاتون نے ایک پرنٹ پہنا ہوا ہے اور اس پہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے، اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بے حرمتی ہو گئی، کیوں اس نے لباس وہ پہنا ہوا ہے۔ کوئی اس کے بعد یہ تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا کچھ کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ اب وہ آفرین ہے اس مسیحی دکاندار پہ جس نے اس کو بٹھائے رکھا یا کھڑے رکھا اپنی دکان میں۔ ان بلوائیوں نے تو دکان بھی جلا دینی تھی اس کی۔